واز اور نصیحتیں، لفظ لفظ حکمتیں، ابر علم و آگہی سے برستی بارشیں، شرع کے امور سے، دین کے شعور سے، قلب و ذہن جگمگاتے ہیں سچ کے نور سے۔ خطبہ جمعۃ المبارک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدني علما، رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير، رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و تمجید، تسبیح و تحمید اللہ ذوالجلال والاکرام کے لیے خاص ہے۔ بے شمار لاتعداد درود و سلام ہوں سید الرسل، اشرف الانبیاء، خاتم الرسل، امام اعظم، قائد اعظم، سیدنا و محبوبنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ عزیز ساتھیوں، آپ احباب کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت کی تلاوت کی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے پیارے پیغمبر
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا حکم دیا کہ آپ لوگوں کے سامنے یہ بات کہہ دیجئے کہ ہادھی سبیلی ادعو الی اللہ، یہ دین والا اسلام والا راستہ یہ میرا راستہ ہے، اللہ کی توحید والا یہ میرا راستہ ہے۔ ادعو الی اللہ علی بصیرۃ، میں یقین کی بنیاد پر تمہیں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ ومن اتبعنی، میں بھی اور میری اتباع کرنے والے بھی، میری پیروی کرنے والے بھی بصیرت کی بنیاد پر اللہ کی طرف تمہیں دعوت دیتے ہیں۔ وسبحان اللہ، اور اللہ ذوالجلال والاکرام تمام عیوب اور نقائص سے پاک ذات ہے۔ وما انا من المشرکین، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ عزیز ساتھیو، اگر ہم اس آیت پہ غور کریں تو اللہ تعالیٰ نے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ آپ اپنا منہج، اپنا مسلک، اپنا موقف لوگوں کے سامنے واضح کریں، حجت ان کے اوپر قائم کریں، تاکہ ان کے سامنے آپ علیہ السلام کا موقف، مسلک اور اس کے دلائل واضح ہو جائیں۔ اس آیت کی اتباع اور پیروی کرتے ہوئے آج کے خطبے میں ہم انشاءاللہ العزیز آپ کے سامنے اپنا موقف، اپنی جماعت کا موقف، اپنے دلائل اس کی آپ کے سامنے وضاحت کریں گے۔ سب سے پہلی بات، کیونکہ اس کائنات کا خالق و مالک ایک اللہ ہے، ہمارا اللہ کی ذات کے بارے میں کیا عقیدہ ہے؟ عقیدہ توحید کیا ہے؟ عقیدہ توحید یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات میں اور اس کی صفات میں اور عبادات میں ایک مانا جائے، نہ اس کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، نہ اس کے اسماء و صفات میں کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، اور نہ ہی اس کی عبادات میں کسی کو شریک ٹھہرایا جائے۔ اللہ تعالیٰ ذات کے اعتبار سے ایک ہے، اس کی دلیل قرآن کریم میں موجود ہے۔ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا ہے نہ وہ جنا گیا ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کا کوئی ہم پر لا ہمسر نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ عقیدہ ہمارا ہے۔ یہودیوں نے اللہ تعالیٰ کی اولاد قرار دی عزیر علیہ السلام کو، عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، اور بعض عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ قرار دیا، اور بعض نے تینوں میں سے تیسرا قرار دیا، اور حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ کی بیوی قرار دیا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام اولاد سے پاک ہیں، بیوی سے پاک ہیں، اللہ تعالیٰ نقائص اور عیوب سے پاک ہیں۔ تو میرے بھائیو، سبحان اللہ کا معنی ہی یہ ہے کہ جو عیوب انسانوں میں پائے جاتے ہیں، اللہ ذوالجلال والاکرام ان تمام عیوب اور نقائص سے مبرہ ہیں، پاک ہیں۔ یہ عقیدہ ہمارا ہے۔ اس لیے ہم اللہ کو عالم الغیب مانتے ہیں، یہ صرف مخلوق میں سے کسی کے اندر نہیں مانتے۔ ہم اللہ ذوالجلال والاکرام کو مختار کل اور قادر مانتے ہیں، ہم یہ صرف مخلوق میں سے کسی کے اندر بھی نہیں مانتے۔ اور ما فوق الاسباب تصرفات کا مالک، نفع نقصان کا مالک صرف اللہ کو تسلیم کرتے ہیں۔ اولادیں دینے والا، اولادیں لینے والا، رزق کو بڑھانے والا، رزق کو تنگ کرنے والا، یہ صفتیں اگر ہے تو ایک خالق و مالک کی ہے، جس کو اللہ کہا جاتا ہے، جو ساری کائنات کا مدبر ہے، سب کو پیدا کرنے والا ہے، سب کا مالک ہے۔ اور وہ اللہ، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اپنی مخلوق سے الگ عرش معلیٰ پہ مستوی ہے، اور قرآن کریم میں اس کی دلیل موجود ہے۔ ثم استویٰ علی العرش،
کہ اللہ ذوالجلال والاکرام عرش کے اوپر موجود ہیں۔ اب وہ کس طرح موجود ہیں اس کی وضاحت ہم نہیں کرتے، ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ عرش پہ مستوی ہیں، آگے اس کی وضاحت ہم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ مثال کے طور پر کوئی کہے کھڑے ہیں، بیٹھے ہیں، کس اعتبار سے ہیں ہمیں نہیں پتہ، ہمیں قرآن نے یہ بتلایا اللہ ذوالجلال والاکرام عرش پر ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہیں، ہر ذات میں موجود ہیں، یہ عقیدہ وحدت الوجود کا عقیدہ ہے۔ ہم اس عقیدے کی نفی کرتے ہیں اور اس عقیدے کو کہ انسان کے اندر اللہ داخل ہو جاتے ہیں اس کو گمراہی والا عقیدہ قرار دیتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے اللہ ذوالجلال والاکرام ساتوں آسمانوں کے اوپر اللہ ذوالجلال والاکرام کا عرش ہے، اور اس عرش کے اوپر اللہ ذوالجلال والاکرام مستوی ہے۔ نبی علیہ السلام نے اپنی ایک لونڈی سے پوچھا تھا، جو صحابی کی لونڈی تھی آپ کے پاس آئی، اس صحابی نے اس کو تھپڑ مارا اور اب آزاد کرنا چاہتے تھے، نبی علیہ السلام نے بلایا، آپ نے فرمایا این اللہ، اللہ ذوالجلال والاکرام کہاں ہیں؟ اس نے یہ نہیں کہا کہ اللہ ذوالجلال والاکرام ہر جگہ موجود ہیں، کہنے لگی اللہ تعالیٰ فی السماء، آسمانوں میں ہے۔ فرمایا میں کون ہوں؟ کہنے لگی آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ علیہ السلام نے اس صحابی کو کیا کہا؟ اعتقھا فانھا مؤمنہ، اے میرے صحابی اس لونڈی کو آزاد کر دو کیونکہ یہ ایماندار خاتون ہے۔ تو ایمان والوں کا عقیدہ ہے اللہ آسمانوں میں ہے، باقی ہمارے ساتھ ہیں اس اعتبار سے ہیں کہ اللہ کی صفات ہیں، صفات کے اعتبار سے اللہ ہمارے ساتھ ہیں، اللہ کی رحمت وسیع ہے، مومنوں کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ مدد کے اعتبار سے اپنے مومن بندوں کے ساتھ ہیں، اس اعتبار سے اللہ کی معیت ہمارے ساتھ ہے۔ صفات کے اعتبار سے، ذات کے اعتبار سے اللہ ذوالجلال والاکرام عرش کے اوپر ہیں۔ تو یہ عقیدہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا ہے اللہ ذوالجلال والاکرام کی ذات کے بارے میں۔ تو اس کے دلائل قرآن و حدیث میں بے شمار ہیں، احادیث میں بھی ہیں، قرآن میں بھی ہیں۔ اس کے بعد رسالت کی طرف آ جائیے۔ نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے رسولوں میں سے کائنات میں سب سے آخری رسول ہیں، اس پہ ہمارا عقیدہ قرآن کے دلائل موجود ہیں۔ اور نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام کائنات میں ایک ایسی شخصیت ہیں، بس ان کی ہی اطاعت و اتباع کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت اور اتباع کے اندر کامیابی اور کامرانی ہے۔ ہماری تمام عبادات، ہماری زندگی گزارنے کے اصول اور ضابطے اللہ ذوالجلال والاکرام نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچائے ہیں، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت اور اتباع کا اللہ نے قرآن میں ہمیں حکم دیا اور فرمایا کہ لوگو وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر ہدایت کا راستہ تلاش کرنا چاہتے ہو تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور اگر مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، تو اس میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کرنی ہوگی۔ اطاعت کریں گے ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے، اتباع کرو گے اللہ فرماتے ہیں میری محبت تمہیں ملے گی، اور اگر دنیا اور آخرت کی بھلائیاں چاہتے ہو مَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے فرمایا یہ بہت بڑی کامیابی کو حاصل کرنے والا ہے۔ تو نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام آپ کی ذات کائنات میں ساری ذاتوں سے افضل ہے۔ ہمارا عقیدہ نبی علیہ السلام کے بارے میں یہ نہیں ہے کہ ہم آپ علیہ السلام کو بھائی کی طرح سمجھتے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، یہ ہمارا نظریہ نہیں ہے۔ ویسے انبیاء کو قوم کا بھائی کہا گیا ہے، لیکن جس طرح ہمارے بھائی ہوتے ہیں ان کی بات مان لیتے ہیں یا نہیں مانتے، اس طرح ہم نبی علیہ السلام کو نہیں سمجھتے۔ ہم کہتے ہیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بات آ جائے، آپ علیہ السلام کی بات کے مقابلے میں کسی کی بات نہیں مانی جائے گی، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام کی بات کے مقابلے میں بالفرض ابو بکر کی بات آ جائے ہم کہتے ہیں وہ بھی نہیں مانی جائے گی، عمر بن خطاب کی بات آ جائے نہیں مانی جائے گی، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات آ جائے نہیں مانی جائے گی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات آ جائے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بات کے مقابلے میں نہیں مانی جائے گی، عشرہ مبشرہ کی نہیں مانی جائے گی، اور نبی علیہ السلام کی بات کے مقابلے میں مہاجرین و انصار کی نہیں مانی جائے گی، بیت رضوان میں شامل ہونے کے والے صحابہ کی نہیں مانی جائے گی، مکہ فتح ہونے سے پہلے والے صحابہ، بعد والے صحابہ، اگر بالفرض
کسی کی بات محمد رسول اللہ کی بات سے ٹکراتی ہوگی، ہمارا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ اس بات کو ترک کر دیا جائے گا، چھوڑ دیا جائے گا، نہیں چھوڑا جائے گا تو محمد رسول اللہ کی حدیث کو نہیں چھوڑا جائے گا، آپ کی سنت کو نہیں چھوڑا جائے گا، آپ کے فرمان کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ تو اس لحاظ سے میرے بھائیوں، یہ ہمارا اہل الحدیث کا عقیدہ ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام ہمارے آخری اللہ کے نبی ہیں، ہماری طرف مبعوث ہوئے ہیں، آپ کی اطاعت و اتباع ہمارے اوپر ضروری ہے۔ تو اس لحاظ سے اپنا اوڑھنا بچھونا نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث کو بنا لیجیے۔ اور جو لوگ نبی علیہ السلام کی ذات میں افراط و تفرید کا شکار ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو کائنات میں غیب جاننے والا مانتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں محمد رسول اللہ نے خود اعلان کیا ہے ولا عالم الغیب، میں غیب نہیں جانتا، ولو کنت عالم الغیب لاستکثرت من الخیر، پیارے پیغمبر نے فرمایا اگر میں غیب جانتا ہوتا تو بہت ساری بھلائیوں کو اکٹھا کر لیتا۔ نبی علیہ السلام کو زہر دیا گیا، اگر آپ غیب جانتے ہوتے کبھی زہر آپ کے منہ میں نہ جاتا۔ اگر نبی مکرم علیہ السلام غیب جانتے ہوتے، آپ کے 70 قراء کو انہوں نے تبلیغ کے لیے بلایا اور دھوکے کے ساتھ ان کو شہید کر دیا، اور نبی علیہ السلام نے 1 مہینہ تک ان لوگوں کے خلاف بد دعا کی تھی جنہوں نے 70 قاریوں کو شہید کیا تھا۔ اگر نبی علیہ السلام غیب جانتے ہوتے، اس کا مطلب ہے جان کے 70 صحابہ کو بھیجا، اس کا مطلب ہے ان کو شہید کروا کے پھر لوگوں کے سامنے 1 مہینہ تک یہ جو بد دعا کرتے رہے، یہ کیا ہے؟ اس لیے ہم کہتے ہیں ولا عالم الغیب، نبی علیہ السلام نے فرمایا میں غیب نہیں جانتا۔ اس بچی نے کہا تھا نبی علیہ السلام کی موجودگی میں اشعار پڑھتے ہوئے وفینا نبی، ہم میں ایک ایسے نبی موجود ہیں جو کل کی باتیں جانتے ہیں۔ آپ نے اس بچی کو کیا کہا تھا؟ فرمایا اس بات کو چھوڑو، وہ بات کہو جو تم نے پہلے کہی ہے، پہلے اشعار پڑھو، یہ بات نہ کہو، کل کی باتیں جاننے والے محمد رسول اللہ ہمارے اندر موجود ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی ذات میں افراط و تفرید نہیں ہونے دیا، فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں، اس کا بندہ ہوں۔ تو نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے بندے اور اللہ کے عظیم رسول ہیں۔ نبی مکرم علیہ السلام کے اندر اللہ کی جو علم غیب کی صفت ہے وہ نہیں پائی جاتی تھی۔ جتنا اللہ ذوالجلال والاکرام آپ علیہ السلام کی طرف وحی کرتے تھے، آپ کو بتلاتے تھے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام وہ صحابہ کرام تک پہنچا دیا کرتے تھے، کیونکہ آپ کی ڈیوٹی تھی یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، جو بھی آپ کی طرف رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اس کو لوگوں تک پہنچا دے۔ پھر لوگ کہتے ہیں نبی علیہ السلام مختار کل ہیں، ہم نہیں مانتے، کیونکہ قرآن اس بات کی نفی کرتا ہے اور یہ بتلاتا ہے کہ مختار کل صرف اللہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے اپنی بیویوں کو راضی کرنے کے لیے ایک دفعہ اپنے اوپر شہد کو حرام کیا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اگر آپ کو سارے اختیارات دیے تھے تو پھر یہ سورہ تحریم نازل کیوں کی؟ کیوں کہا یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے پیارے پیغمبر جو چیز اللہ نے آپ کے لیے حلال کی ہے آپ نے اس کو حرام کیوں کیا؟ اگر نبی اسلام کے پاس سارے اختیار ہوتے تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کیوں کہتے عفا اللہ عنک، اللہ نے آپ کو درگزر کر دیا، لیکن لما اذنت لہم، آپ نے ان کو اجازت کیوں دی ہے؟ آپ نے جہاد سے پیچھے رہنے کی اجازت ان کو کیوں دی؟ اسی طرح جنگ بدر کے اندر جو قیدی پکڑے گئے تھے ان کا فدیہ نبی علیہ السلام نے لے کے ان کو چھوڑا۔ اللہ فرماتے ہیں لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، اگر یہ بات پہلے سے نہ لکھی ہوتی، اب اس کی وضاحت مختلف انداز سے کی گئی ہے، یعنی مال غنیمت اگر اس امت کے لیے حلال قرار نہ دیا گیا ہوتا تو اس فدیہ لینے پر تمہیں کائنات میں سخت ترین سزا دی جاتی۔ اور نبی علیہ السلام رو رہے تھے اور آپ فرما رہے تھے اے عمر، جب حضرت عمر نے کہا اللہ کے نبی آپ کیوں رو رہے ہو، ابو بکر کیوں رو رہے ہو، مجھے بتلاؤ میں بھی روتا ہوں ورنہ رونے والا منہ بنا لیتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا قریب ایک درخت کی طرف اشارہ کیا، اے عمر یہ جو سامنے درخت ہے اس تک اللہ کا عذاب آ چکا تھا، اگر آج مدینے میں یہ عذاب آتا ما افلت الا عمر، یہ عذاب صرف عمر سے غائب ہوتا اور کسی سے غائب نہ ہوتا، کیونکہ حضرت عمر کی بات وہ تھی جس بات کو رب نے پسند کیا تھا۔ باقی سب کا مشورہ تھا فدیہ لے کے چھوڑ دیا جائے۔ اب یہاں سے پتہ چلا قرآن نے ہمیں بتلا دیا کہ اللہ نے سارے اختیار میرے پیغمبر کو عطا نہیں کیے، یہ ہمارا عقیدہ اور نظریہ قرآن سے ثابت ہے۔ اس طرح ہم نبی علیہ السلام کو بشر مانتے ہیں اور آپ بشروں میں سب سے افضل ہیں، ہم آپ کو اللہ کا بندہ تسلیم کرتے ہیں، بشر مانتے ہیں، رجل آدمی مانتے ہیں، نبی علیہ السلام کو شخصیت تسلیم کرتے ہیں، لیکن نبی علیہ السلام کو نور من نور اللہ، ہم اللہ کے نبی کو نہیں تسلیم کرتے۔
اس لیے کہ نبی اسلام نے قرآن میں اللہ نے کہا کہ اعلان کر دیجئے قل انما انا بشر مثلکم، میں تم جیسا انسان ہوں، لیکن تمہارے اور میرے میں فرق کیا ہے؟ سب سے عظیم فرق یہ ہے انما یوحا الیہ، میری طرف اللہ کی وحی ہوتی ہے۔ یہ وحی کا مقام ہے نبی علیہ السلام کو جو اللہ نے عطا کیا ہے، جس کی وجہ سے آپ کائنات میں ساری مخلوق میں اشرف المخلوقات کہلاتے ہیں۔ تو نبی مکرم علیہ السلام نور نہیں تھے، آج اعلان کیا جاتا ہے اذانوں سے پہلے نور من نور اللہ، اور بعض نے تو یہاں تک کہہ دیا وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر مدینے میں اتر پڑا مصطفیٰ ہو کر، یعنی نبی علیہ السلام کو اللہ بنا دیا۔ جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ قرار دیا ایک گروہ نے، مسلمانوں میں بھی ایک ایسا گروہ اٹھا جس نے یہ بات کہہ دی، بلکہ کہنے والے آپ نے بھی سنا ہوگا وہ کلپ، کہنے والا تو یہاں کہتا ہے ہیک کے جیڑا ہکنو دو آنکھے کافر تے مشرک ہے، جیڑا ہکنو دو آنکھے، یعنی اللہ اور نبی ایک ہی ہیں، اللہ اور نبی ایک ہی ہیں۔ یہ عقیدہ میرے بھائیوں اہل الحدیث کا نہیں، یہ عقیدہ قرآن کا نہیں، یہ عقیدہ حدیث مصطفیٰ کا نہیں ہے۔ اس لیے ہم اس عقیدے سے برات کا اعلان کرتے ہیں۔ ہم نبی مکرم علیہ السلام کو اپنی مجلسوں میں حاضر نہیں مانتے، کیونکہ حاضر ماننا نبی علیہ السلام کو اپنی مجلس میں یہ عقیدہ نہ قرآن سے ثابت ہے نہ محمد رسول اللہ کے فرمان سے ثابت ہے۔ تو یہ کائنات کا بہت بڑا جھوٹ ہے کہ نبی علیہ السلام ہماری مجلسوں میں آتے ہیں۔ میرے بھائیوں ہم نے مجلسیں بازاروں میں لگائی ہیں، وہاں بھی مانتے ہیں، اور جب مصلی کی باری آتی ہے پہلے کرسیاں خالی چھوڑ دیتے ہیں۔ کبھی جناب یہ کہتے ہیں جی کہ نبی علیہ السلام آگے ہیں کھڑے ہو جائیں، اور جب مصلی کی باری آتی ہے اس وقت مصلی کو خالی چھوڑ کر نماز نہیں پڑھتے، اس وقت آپ آگے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام مجلس میں حاضر ہے۔ تو میرے بھائیوں یہ عقیدہ درست نہیں ہے، ہمیں اپنے عقیدے کی اصلاح کرنی ہوگی۔ اور نبی علیہ السلام کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے، لوگ کہتے ہیں کہ نبی مکرم علیہ السلام کو جو ہم درود اور سلام بھیجتے ہیں نبی علیہ السلام سن لیتے ہیں، اور نبی علیہ السلام قبر میں دنیاوی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں نبی علیہ السلام کا جسم اطہر اللہ ذو الجلال والاکرام نے اس کو روضۃ من ریاض الجنہ کے اندر محفوظ کیا ہوا ہے، اور نبی علیہ السلام کی روح مبارک جنت کے محل کے اندر موجود ہے۔ نبی علیہ السلام معراج پہ گئے، محل میں جانا چاہتے تھے، آپ نے فرمایا کس کا ہے؟ بتلایا گیا آپ کا محل ہے۔ فرمایا اندر جانا چاہتا ہوں۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے نبی ابھی آپ کی عمر کا کچھ حصہ باقی ہے، لم تستکملہ، جس کو ابھی آپ نے مکمل نہیں کیا، جب آپ اس کو مکمل کر لیں گے آپ یہاں تشریف لے آئیں گے۔ آپ کی روح بھی جنت کے محل کے اندر موجود ہے، آپ کا جسم اطہر روضۃ من ریاض الجنہ میں موجود ہے۔ جو بھی سلام بھیجتا ہے اللہ کے فرشتے ہیں، ان کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، وہ فرشتے نبی علیہ السلام کے پاس سلام پہنچا دیتے ہیں، اور یہاں سے پڑھیں یا مدینے میں جا کے پڑھیں۔ یہ ہمارا نظریہ نہیں ہے کہ یہاں سے پڑھیں تو پہنچا دیتے ہیں، وہاں جا کے کہیں تو نبی علیہ السلام خود سنتے ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے۔ لوگوں نے تو یہاں تک کہہ دیا عمرے کا طریقہ سکھلاتے ہوئے جب نبی علیہ السلام کی قبر پہ جائیں تو بتلائیں میں پاکستان سے آیا ہوں، میرا یہ نام ہے، آپ میرے لیے سفارشیں کر دیں۔ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام قبر کے اندر دنیاوی زندگی بسر کر رہے ہیں، دنیاویتاً ولا برزخیتاً، لیکن ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی زندگی برزخی زندگی ہے جس کا دنیا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس لیے حضرت ابو ہریرہ نے کہا تھا رضی اللہ تعالی عنہ نے خرج من الدنیا، نبی علیہ السلام دنیا سے نکل گئے ہیں، چلے گئے ہیں اپنے رب کے پاس۔ تو میرے بھائیوں نبی علیہ السلام کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہم نبی علیہ السلام کو اللہ کے مقام پہ نہیں رکھتے۔ نبی علیہ السلام عابد ہیں، ہمارا رب معبود ہے۔ نبی علیہ السلام ساجد ہیں، ہمارا رب مسجود ہے۔ نبی علیہ السلام مخلوق ہیں، ہمارا رب خالق ہے۔ یہ الگ الگ ہستیاں ہیں، ان کو ایک کہنا یہ کائنات کی بہت بڑی گمراہی ہے۔ اللہ ذو الجلال والاکرام ہمیں اس عقیدے سے محفوظ فرمائے۔ اب دوسری طرف آئیے، اللہ کی ذات اور محمد رسول اللہ۔ اب اللہ کی ذات اور محمد رسول اللہ کی ذات کو ہم نے مان لیا، اللہ کو خالق اور مالک مانا، محمد رسول اللہ کو اپنا مطاع مان لیا اور افضل البشر مان لیا۔ اب اس کے بعد ہمارے اصول بن گئے۔ اصول کیا؟ کہ ہم کہتے ہیں اہل الحدیث کے دو اصول ہیں۔ کتنے اصول ہیں؟ اصول دو ہیں جن کو اصل الاصول کہتے ہیں۔ وہ دو ہیں، ایک اللہ کا قرآن اور ایک محمد رسول اللہ کا فرمان۔ قرآن اور حدیث یہ دو اصول ہیں۔
اب ان دو اصولوں سے جو چیز ثابت ہوگی ہم اس کو مانتے ہیں. مثلا 5 نمازیں ثابت ہوئی، ہم نے تسلیم کیا. رمضان کے روزے ثابت ہوئے، ہم نے تسلیم کیا. اور اس طرح اللہ کے بارے میں توحید، رسالت، جو مسائل قرآن و حدیث سے ثابت ہوتے ہیں ہم ان کو ماننے کے لیے تیار ہیں اور انہی کو ہی مانتے ہیں. اس کے بعد قرآن و حدیث سے اجماع بھی ثابت ہے. قرآن و حدیث سے یہ اجماع کوئی الگ چیز نہیں ہے. قرآن اور حدیث نے بتلایا کہ امت محمدیہ گمراہی پہ اکٹھی نہیں ہو سکتی. امت محمدیہ حدیث میں آتا ہے کہ گمراہی پہ اکٹھی نہیں ہو سکتی. اس کا مطلب ہے کسی مسئلے میں امت اکٹھی ہو جائے تو وہ مسئلہ حق ہے اور ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں. اس کو تسلیم کرتے ہیں. تسلیم کیوں کرتے ہیں؟ قرآن و حدیث سے اجماع کا ثبوت ملتا ہے، قیاس اور اجتہاد کا ثبوت ملتا ہے. اگر قرآن و حدیث سے ثابت نہ ہو تو نہ ہم اجماع کو مانتے نہ اجتہاد اور قیاس کو تسلیم کرتے. ہم کیوں مانتے ہیں؟ اس لیے کہ قرآن و حدیث سے اجماع بھی ثابت ہے اور اجتہاد بھی ثابت ہے. یہ ایک الگ سے اپنا فقہ کی باتیں ہیں، اس کی وضاحتیں الگ کسی موقع پر کی جا سکتی ہیں. بہرحال ہمارے یہ 2 اصول ہیں، ایک قرآن اور ایک حدیث. محمد رسول اللہ نے ان دونوں کے بارے میں کہا تھا، لوگو ترکت فیکم امرین، 2 کام 2 معاملات تمہارے اندر چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک تم ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے تم گمراہ نہیں ہو سکتے. یعنی صراط مستقیم پہ رہنا، صراط مستقیم پہ رہنا، استقامت اختیار کرنا یہ حق ہے، اور اس راستے سے بھٹک جانا گمراہی ہے. فرمایا قرآن کو اور حدیث کو پکڑ لو مضبوطی سے، ایک اللہ کی کتاب، ایک سنت رسول، حدیث، ان دونوں کو پکڑ لو، انشاءاللہ کامیاب و کامران رہو گے. اب یہ ساری چیزیں امت محمدیہ کے اندر ہیں. سب کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے، ہمارے پیغمبر محمد رسول اللہ ہیں، ہمارے اصول قرآن حدیث اجماع اجتہاد ہے، سارے مانتے ہیں. اب یہ نظریات جو میں نے پیچھے بیان کیا اللہ کی ذات کے بارے میں، کسی نے کہا اللہ کا ہاتھ نہیں ہے، ہاتھ کا معنی قدرت ہے. کسی نے کہا اللہ کلام نہیں کرتے، کلام اللہ نے نہیں کی، موسیٰ علیہ السلام نے کی ہے. اللہ تعالیٰ سمیع ہیں لیکن سنتے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. اللہ کی صفات کا لوگوں نے انکار کیا. اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑھا چڑھا کر عالم الغیب کہا، مختار کل کہا. یہ مسلمانوں کے اندر لوگ موجود ہیں. جب یہ لوگ مسلمانوں کے اندر موجود ہیں، ان کے یہ عقائد و نظریات تھے، اب صحیح مسلمان کا کیسے پتہ چلے گا؟ جو بندہ قرآن و حدیث کی اصل دعوت سے ہٹے گا وہی ایک نیا فرقہ ہے. لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین ہمیں دیا ہے، ہم نے کہا ہم نے اس کو اپنانا ہے. اس لیے ہم نے اس نام کو استعمال کیا جو نام اسلاف سے چلا آ رہا تھا، اہل الحدیث. لوگوں نے سمجھا اہل الحدیث بھی کوئی فرقہ ہے. سمجھ لیجئے اہل الحدیث، حدیث اللہ کا قرآن بھی ہے، حدیث مصطفیٰ کا فرمان بھی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ نے بہترین حدیث یعنی قرآن کو نازل کیا. کبھی کہا فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، یہ حدیث ان کے پاس ہے، اس کے بعد کس حدیث پر یہ ایمان لائیں گے؟ یعنی اللہ نے قرآن میں قرآن کو، کتاب اللہ کو حدیث کا، اور نبی الاسلام کا فرمان یہ بھی حدیث ہے. قرآن میں بھی نبی الاسلام کے فرمان کو حدیث کہا گیا، نبی الاسلام نے اپنے فرمان کو حدیث کہا. تو حدیث کا لفظ قرآن پہ بھی بولا جاتا ہے، حدیث کا لفظ محمد رسول اللہ کے فرمان پہ بھی بولا جاتا ہے. اور جب ہم ان چیزوں کی طرف نسبت کریں گے اپنی تو پھر کیا بنے گا؟ اہل الحدیث، یعنی قرآن و حدیث والے. اور قرآن اپنی کتاب کی طرف نسبت کرنا یہ قرآن سے ثابت ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں عیسائیوں کو کیا کہتے ہیں؟ ویسے ہم کافروں کے مقابلے میں، یہود و نصارہ کے مقابلے میں سارے مسلمان ہیں. اب مسلمانوں کے اندر ایسے عقائد و نظریات آ گئے، اس لیے ضروری تھا کہ ایسا نام لوگوں کے سامنے واضح کیا جائے جس سے خواہشات پہ چلنے والے، بدعات پہ چلنے والے، دین میں نیک کام گھڑنے والوں میں فرق ہو جائے. اس لیے ہم نے اپنا نام اہل الحدیث معروف کروایا، جو پیچھے سے چلا آ رہا تھا. اہل الحدیث کتاب و سنت کو ماننے والے، کتاب و سنت کی پیروی کرنے والے، کتاب و سنت کا پرچار کرنے والے. ہم نے کبھی نہیں کہا کہ لوگو تم علامہ احسان الہی ظہیر رحمہ اللہ کے پیچھے چلو گے کامیابی ملے گی، ساجد میر صاحب کے پیچھے چلو گے کامیابی ملے گی، کسی اور بڑے کے پیچھے چلو گے کامیابی ملے گی. ہم نے اللہ کی قسم کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا، نہ کر سکتے ہیں. ہم کہتے ہیں لوگوں کامیابی چاہیے، تمہیں کامیابی ملے گی اللہ کے قرآن سے، محمد رسول اللہ کے فرمان سے.
اللہ کا قرآن اپنانا ہے، محمد رسول اللہ کی حدیث کو اپنانا ہے، اس کے مطابق زندگی بسر کرو گے تو تمہیں کچھ ملے گا۔ تو قرآن کریم میں اللہ نے کتابوں کی طرف نسبت کی ہے، فرمایا وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ کہ انجیل والے، اہل الانجیل، انجیل کتاب کن کی ہے؟ عیسائیوں کی۔ اللہ فرماتے ہیں یہ انجیل والے فیصلہ کریں۔ تو معلوم ہوا اپنی کتاب کی طرف نسبت کرنا غلط نہیں بلکہ قرآن سے ثابت ہے، اللہ نے عیسائیوں کو کہا کہ اہل انجیل فیصلہ کریں، تو اپنی کتاب کی طرف نسبت کرنا بالکل قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ اگلی بات، ہم الحمدللہ کتاب و سنت کی پیروی کرنے والے اس کے دعوے دار ہیں، اور ہم اس دور میں جس کی وجہ سے دراڑیں پڑتی ہیں وہ ہے تقلید۔ ہم تقلید کے قائل نہیں کہ بغیر کسی دلیل کے، کیونکہ تقلید کی تعریف کیا ہے؟ بغیر کسی دلیل کے کسی کی بات کو لینا۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، جس کی تمہارے پاس دلیل نہیں، علم نہیں، اس کی پیروی نہیں کرنی۔ قرآن یہ کہتا ہے، تقلید کی تعریف یہ کہ بغیر دلیل کے بات لینا، تو یہ دونوں چیزیں آپس میں مخالف ہیں۔ اس لیے تقلید نہ نبی علیہ السلام نے حکم دیا، نہ قرآن کی کسی آیت نے حکم دیا، نہ ہی کسی صحابی نے کہا، بلکہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ان کا ارشاد ہے کہ اپنے دین کے معاملے میں تم تقلید نہ کرو۔ لوگوں کی تقلید سے منع کیا معاذ بن جبل صحابی رسول نے، اور تقلید کرنے کی ایک بھی حدیث نہیں ہے۔ ہم تو ضعیف حدیثیں پیش نہیں کرتے، ورنہ ضعیف حدیث سے نبی علیہ السلام نے بھی تقلید کرنے سے منع کیا ہے۔ تو بہرحال وہ روایت ضعیف ہے لیکن صحابی کا اثر وہ صحیح ہے۔ تو اس لحاظ سے میرے بھائیوں، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہم اتباع سنت کے قائل ہیں، ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کرنے والے، اسی پہ لوگوں کو بلانے والے، دعوت دینے والے ہیں، اور اس کے علاوہ اس دور میں نئی نئی بدعات اور ایجادات جو ہیں ہم اس کے قائل نہیں ہیں۔ مثلا وفات کے بعد یہ تیجا، یہ 40واں، یہ جو رسومات ہیں، قبروں پہ چادریں چڑھانا، دیوے جلانا، اور جناب اسی طرح اس دور کے اندر یہ دربار بنائے جاتے ہیں، قبروں کو پکا کیا جاتا ہے، ان پہ چادریں چڑھائی جاتی ہیں، ان کے اوپر عمارتیں بنائی جاتی ہیں۔ ہم کہتے ہیں اسلام نے اس چیز سے منع کیا ہے، کیونکہ دربار ان تین چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ قبر کو پکا کر دیا جائے، اس پہ چادر چڑھا دی جائے، لکھا ہوا اس کے اوپر موجود ہوتا ہے، اور اسی طرح اس کے اوپر عمارت بنائی جائے، یہ دربار ہے۔ نبی اسلام نے تینوں چیزوں سے منع کیا کہ قبر کو یجسس القبر، کہ قبر کو پکا کیا جائے، اس سے بھی منع کیا۔ این یکتب علیہ، اس کے اوپر لکھا جائے، کتبہ لگایا جائے، چادر چڑھائی جائے، قبر پہ لکھا جائے، یہ منع ہے۔ اسی طرح این یبنا علیہ، اس پہ عمارت بنائی جائے، نبی اسلام نے منع کیا۔ تو ہم ان درگاہوں کے، درباروں کے قائل نہیں ہیں جن کے اوپر لوگ آج مجاور بن کے بیٹھے۔ ہم کہتے ہیں یہ طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے نہیں ملتا، بلکہ شریعت محمدیہ کے خلاف ہے۔ اس لیے جس نے حاجتیں پوری کرنی ہیں وہ اللہ کے گھر میں آئے، اللہ سے رابطہ کرے، نہ کہ فوج شدگان سے رابطہ کرے۔ تو میرے بھائیوں، یہ ہمارے عقائد و نظریات ہیں، اور اس کے علاوہ کچھ ایسے مسائل ہیں جو ہمارے اور دیگر مذاہب میں امتیازی حیثیت رکھتے ہیں، امتیازی مسائل جن کا ان پر ہمارا عمل ہے، دوسرے فرقوں کا عمل نہیں ہے۔ لیکن ہم ان پہ عمل کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ مسائل کتاب و سنت سے، صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ مثلا نماز کے اندر 4 مقامات پر رفع الیدین کرنا، نماز شروع کرتے ہوئے، رکوع جاتے ہوئے، رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے، اور 2 رکعتیں پڑھ کے جب تشہد میں بیٹھ کے تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، یہاں پہ کندھوں کے برابر رفع الیدین کرنا۔ نبی السلام سے 4 مقامات پر رفع الیدین کرنا ثابت ہے، اور نبی السلام سے یہ 4 جگہ جو رفع الیدین ثابت ہے، اس کا نسخ یا ترک صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اس لیے آخری بات یہ کرتا ہوں اس حوالے سے، نبی علیہ السلام کے ساتھ جس شخصیت نے آخری نماز پڑھی تھی جماعت کے ساتھ، پہلے ابو بکر صدیق مصلی رسول پہ نماز پڑھا رہے تھے، نبی السلام کی طبیعت میں تخفیف واقع ہوئی، حضرت علی آپ کو لے کر، ایک اور صحابی آپ کو لے کر مسجد میں آئے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بائیں جانب بٹھا دیا، نبی علیہ السلام نے وہیں سے نماز پڑھانا شروع کر دی۔ ظہر کی نماز تھی، بعض کہتے ہیں مغرب کی تھی، اور آپ نے فاتحہ نہیں پڑھی تھی، یہ بات درست نہیں ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے نماز پڑھائی، ابو بکر صدیق آپ کے ساتھ ہیں۔ نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد ایک تابعی عطا بن ابی ربا، انہوں نے رفع الیدین کرتے ہوئے دیکھا عبداللہ بن زبیر صحابی رسول کو، ان سے پوچھا آپ رفع الیدین کرتے ہیں نماز کے شروع میں، رکوع جاتے ہوئے، رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے؟ تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے، میں نے اپنے نانا ابو بکر صدیق کے پیچھے نماز پڑھی، وہ نماز کے شروع میں رکوع جاتے ہوئے، رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے رفع الیدین کرتے تھے۔
بات اتنی نہیں ہے. آگے انہوں نے ابو بکر صدیق اپنے نانا سے پوچھا رفع الیدین کے متعلق, تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میں نے رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھی, آپ کی اقتداء میں نماز پڑھی, آپ نماز کے شروع میں رکوع جاتے ہوئے رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے رفع الیدین کیا کرتے تھے. اب دیکھیں ابو بکر صدیق کا رفع الیدین کرنا اور ان سے اخذ کیا عبداللہ بن زبیر نے. عبداللہ بن زبیر اپنے شاگرد عطا بن ابی رباح کو بتلا رہے ہیں جو تابعی ہیں, اگر رفع الیدین منسوخ ہوتا نبی اسلام کے ساتھ نماز پڑھنے والے ابو بکر سب سے پہلے رفع الیدین کو چھوڑتے, وہ رفع الیدین کو چھوڑتے تو عبداللہ بن زبیر چھوڑتے, عبداللہ بن زبیر چھوڑتے تو تابعی عطا بن ابی رباح بھی رفع الیدین نہ کرتے. تو میرے بھائیو حضرت نافع بھی تابعی ہیں, انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر کے ساتھ نمازیں پڑھی ہیں, انہوں نے رفع الیدین بیان کیا ہے. 10 صحابہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی کہتے ہیں 10 صحابہ موجود, میں تم میں سب سے زیادہ رسول اللہ کی نماز جانتا ہوں. انہوں نے بتلایا 4 جگہ پر رفع الیدین کیا, شروع میں رکوع جاتے ہوئے, رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے. میرے بھائیو یہ رفع الیدین آج بھی اللہ کے فضل و کرم سے مصلی رسول پر آج بھی ہو رہا ہے, مکہ میں بھی ہو رہا ہے, مدینہ میں بھی ہو رہا ہے. یہ کہاں سے پاکستان برِ صغیر میں پھیل گیا کہ نبی اسلام نے چھوڑ دیا تھا؟ جہاں چھوڑا تھا وہ کر رہے ہیں, جو لوگ کہتے ہیں نا چھوڑ دیا تھا وہاں رفع الیدین کیا جا رہا ہے, ہم نے ترک کیا ہوا ہے. اس لیے میرے بھائیو اگر آپ ممبر پہ ہمیں کہنا قسم اٹھائیں, ہاتھ میں قرآن پکڑے, تو ہم آپ کو یہی کہیں گے رفع الیدین محمد رسول اللہ کی وہ سنت ہے جس کا نسخ اور ترک چھوڑنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. اس لیے میرے بھائیو رفع الیدین کیا کرے. ایک انگلی اٹھتی ہے نا رفع الیدین کے لیے, یہ آپ کے دونوں ہاتھوں میں 10 انگلیاں ہیں, 10 انگلیاں ہیں, ہر انگلی کی ایک نیکی ہے. ایک دفعہ رفع الیدین کرنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں. 4 رکعتی نماز میں آپ رفع الیدین کریں, جہاں جہاں رسول اللہ نے کیا ہے آپ کی 100 نیکیاں بنتی ہیں. تو اس لیے میرے بھائیو نبی اسلام کی اس عمل کو, آپ کی اس سنت کو اپنائیے اور رفع الیدین کیا کریں. اسی طرح ہم لوگ سینے پہ ہاتھ باندھتے ہیں, کیونکہ رفع الیدین شروع میں کیا پھر اس کے بعد سینے پہ ہاتھ باندھا. اس کے لیے ہمارے پاس حضرت وائل بن حجر کی روایت موجود ہے, اور اسی طرح حلب طائی کی روایت موجود ہے. اور نبی علیہ السلام نے عورت اور مرد کی نماز میں کہ عورت سینے پہ ہاتھ باندھے, مرد ناف کے نیچے ہاتھ باندھے, یہ فرق بیان نہیں کیا. مرد ہو یا خاتون ہو سب نے ہاتھ اپنے سینوں پہ باندھ رہے ہیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. میرے بھائی آئیے ہم اس بارے میں عقائد اور دلائل جو ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں, اپنے عقائد کے بھی دلائل رکھتے ہیں, اور یہ جو ہم اپنے معاملات آپ کے سامنے نماز کے بیان کر رہے ہیں اس کے بارے میں بھی ہم دلائل رکھتے ہیں. اسی طرح میرے بھائیو ہم کہتے ہیں امام ہو, مقتدی ہو, منفرد ہو, سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھے گا اس کی نماز نہیں ہوتی. نبی علیہ السلام نے اپنے پیچھے کہا ہے کہ جب میں بلند آواز سے پڑھوں تو میرے پیچھے صرف فاتحہ پڑھا کرو اور کچھ نہ پڑھا کرو. صحابہ کرام عصر اور ظہر میں آپ کے پیچھے فاتحہ اور اس کے ساتھ ایک سورت پہلی 2 رکعتوں میں پڑھتے تھے, ظہر کی پہلی 2 رکعتوں میں, عصر کی پہلی 2 رکعتوں میں, اور پچھلی رکعتوں میں صرف فاتحہ پڑھتے تھے. یعنی سری اور جہری دونوں نمازوں سے محمد رسول اللہ کے صحابہ سے آپ علیہ السلام کے پیچھے قرات فاتحہ پڑھنا ثابت ہے. اسی طرح ہم بلند آواز سے فاتحہ جب ختم ہوتی ہے آمین کہتے ہیں. عطا بن ابی رباح نبی علیہ السلام کی بھی روایت ہے کہ رافع بھی آسو, تو جب نبی السلام آمین کہتے اس کے ساتھ آواز کو بلند کرتے. یہ الگ بات ہے, چنگاڑ کے آمین نہیں کہنی چاہیے, آمین نہیں, آمین اچھے انداز سے آمین کی آواز بلند ہو. حضرت عطا بن ابی رباح کہتے ہیں میں نے حضرت عبداللہ بن زبیر اور ان کو مقتدیوں کو یعنی مسجد نبوی میں دیکھا, 200 صحابہ, تقریباً 200 صحابہ کرام یہ مسجد نبوی میں بلند آواز سے آمین کہا کرتے تھے. اور اللہ کے فضل و کرم سے آج تک یہ آمین مکہ اور مدینہ کی وادیوں میں گونج رہی ہے. یہ ہے سنت رسول, ہم آپ کو اس کی دعوت دیتے ہیں میرے بھائیو. قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. آئیے یہ ہمارا راستہ ہے, اس پہ چلیے, اس کو دیکھیے, اس کو اپنائیے. ہم بصیرت کی بنیاد پر, یقین کی بنیاد پر آپ کو دعوت دیتے ہیں. اپنی نمازوں کی اصلاح کیجیے. اسی طرح جب صف بندی کرتے ہیں, صف بندی میں ہم کیا کہتے ہیں, لوگوں دوسرے بھائی کے قدم سے قدم ملا لو, کندھے سے کندھا ملا لو, کیونکہ صحیح بخاری کی حدیث ہے صحابہ کرام میں سے ہر ایک بندہ دوسرے بھائی کے قدم سے قدم اور کندھے کے ساتھ کندھا ملایا کرتا تھا. اسی طرح میرے بھائیوں جمعے کے دوران آنے والا بندہ باہر سے آئے گا, خطبہ ہو رہا ہے, اس نے ایسے نہیں بیٹھنا, 2 رکعتیں ادا کرے پھر بیٹھے. دوسرے مسالک کے اس کو نہیں مانتے. اس پہ ہمارے پاس دلیل کیا ہے؟ نبی علیہ السلام خطبہ دے رہے تھے, ایک صحابی تشریف لائے, آپ نے پوچھا تم نے 2 رکعات پڑھی ہیں؟ وہ ایسے ہی بیٹھ کے تھے, کہنے لگے نہیں. آپ نے فرمایا کھڑے ہو جاؤ, 2 رکعتیں ادا کرو. پھر آپ نے ایک عام اعلان کر دیا کہ لوگوں جب تم میں سے کوئی شخص مسجد میں آئے, والامام یخطب, امام خطبہ دے رہا ہو تو بیٹھنے سے پہلے 2 رکعتیں پڑھنی ہے.
تو یہ تحیت المسجد جو ہے نا، یہ 2 رکعتیں جمعے والے دن بھی بیٹھنے سے پہلے ادا کرنی چاہیے. تو یہ ہمارا موقف ہے، اس کو دوسرے تسلیم نہیں کرتے. اسی طرح میرے بھائیوں نماز کے حوالے سے اور بھی بہت سے مسائل ہیں. نبی مکرم علیہ السلام نے نماز میں تورک کیا ہے. تورک یعنی نماز کی آخری حالت میں جب تشہد میں بیٹھنا ہے نا، اپنا بایاں پاؤں اپنے نیچے سے دائیں طرف نکال لینا ہے. اس کو تورک کہتے ہیں. یہ صحیح احادیث سے ثابت ہے، صحیح بخاری سے ثابت ہے. 10 صحابہ میں جو نماز صحابی نے پڑھ کے دکھائی اس سے ثابت ہے. اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ جب آپ نے وہ نماز پڑھنی ہے جس کی طاق رکعت ہوگی، مثلا 1 رکعت پڑھی آپ نے، اب دوسری کے لیے کھڑے ہونا ہے نا، 1 رکعت پڑھنی ہے، 2 سجدے مکمل کرنے ہیں، اس کے بعد پہلے بیٹھنا ہے. اس بیٹھنے کو جلسہ استراحت کہتے ہیں. یہ جلسہ استراحت صرف اہل الحدیث کرتے ہیں اور نبی الاسلام کی حدیث سے ثابت ہے. میرے بھائیوں لوگ اس کو تسلیم نہیں کرتے. بات کہتے ہیں جی نبی الاسلام نعوذ باللہ بوڑھے ہو گئے تھے اس لیے کرتے تھے. جس حدیث میں جلسہ استراحت کا ذکر ہے اس میں رفع الیدین کرنے کا بھی ذکر ہے. تو مان لو پھر اگر نبی اسلام جلسہ استراحت بڑھاپے کی وجہ سے کرتے تھے تو بڑھاپے میں رفع الیدین بھی کیا کرتے تھے. یہ بھی تسلیم کرو. یہ نہیں کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، بعض حصے کو مان لو بعض کو چھوڑ دو. ایسے نہیں ہونا چاہیے. اس لیے میرے بھائیو جلسہ استراحت. ایک اور بات سنیں، آپ لوگ صلاۃ التسبیح پڑھتے ہیں، آپ کے علماء دوسرے مسالک کے علماء اس کا طریقہ بتلاتے ہیں. جو آپ نے قیام میں یہ تسبیح پڑھنی ہے نا، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ، کتنی مرتبہ پڑھنی ہے؟ 15 مرتبہ. وہ بھائی پڑھتے ہیں 25 مرتبہ. جس حدیث میں یہ 10 فضیلتیں آئی نا صلاۃ التسبیح کی، اس کا طریقہ بھی وہاں پہ لکھا ہوا ہے. جب آپ اس کا طریقہ پڑھتے ہوئے 2 سجدوں کے بعد 2 سجدے کر لیں گے نا، یہاں تک 65 مرتبہ بنے گی. اور قیام کے اندر 15 مرتبہ ہے، 10 مرتبہ رکوع میں ہے، 10 مرتبہ رکوع کے بعد ہے، 10 مرتبہ سجدے میں ہے، 10 مرتبہ سجدے کے بعد 2 سجدوں کے درمیان بیٹھ کر ہے، پھر 10 مرتبہ اگلے سجدے میں ہے. اس کے بعد 10 مرتبہ 2 سجدے کر کے بیٹھنا ہے، جس کو جلسہ استراحت کہتے ہیں. کیونکہ دوسرے مسالک والے اس کو مانتے نہیں. انہوں نے صلاۃ التسبیح کے جلسہ استراحت کو ختم کر کے 10 مرتبہ تسبیح کو ختم کر کے انہوں نے قیام میں 25 مرتبہ کر دیا. میرے بھائیوں جو اہل الحدیث ہیں یہ نبی الاسلام کی حدیثوں پہ عمل کرتے ہیں، اس پہ ابھارتے ہیں، اس کی دعوت دیتے ہیں. آئیے ہمارے مسئلوں کو سیکھیے سمجھیے. ہم بھی ادھر سے ہی آئے ہیں، ہم نے تحقیق کی ہے. اللہ کی قسم آج وہ بات جو میرے پیغمبر نے کہی تھی، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، کہ یہ میرا راستہ ہے، میں تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، علی بصیرۃ. آج ممبر پہ کھڑے ہو کے بصیرت کی بنیاد پر ہم بھی آپ کو دعوت دیتے ہیں. اپنی نمازوں کی اصلاح کیجیے، اپنی نمازیں درست کیجیے. اسی طرح جنازے کا مسئلہ ہے. جنازہ آہستہ آواز سے بلند آواز سے اہل الحدیث پڑھتے ہیں، دونوں کے قائل ہیں. لوگ کہتے ہیں نا سعودی عرب میں آہستہ ہوتا ہے، ہم بھی آہستہ پڑھتے ہیں. میں نے خود آہستہ جنازے پڑھائے ہیں. ہم آہستہ اور بلند آواز دونوں کے قائل ہیں. دلیل کیا ہے؟ نبی اسلام کے صحابی حضرت عبداللہ بن عباس نے جنازہ پڑھایا، فاتحہ پڑھی بلند آواز سے، اس کے ساتھ سورت پڑھی بلند آواز سے، اور بعد میں لوگوں کو بتلایا کہ لوگوں ظاہر ہے وہ پہلے سیدھی پڑھتے تھے، کہنے لگے بلند آواز سے آج کیوں پڑھا ہے؟ اس لیے کہ تمہیں پتہ چل جائے کہ جنازے میں فاتحہ پڑھنا میرے نبی کی سنت ہے. اور جہاں فاتحہ پڑھنی چاہیے، ہم کہتے ہیں بدعت سے بچو، جہاں فاتحہ پڑھنی چاہیے جنازہ وہاں ہم پڑھتے نہیں ہیں. دفن کرنے کے بعد قبرستان میں یا پھوڑیوں پہ جی فاتحہ کر لیجئے. اور جہاں میرے پیغمبر نے پڑھی وہاں پڑھتے نہیں ہو، فاتحہ وہاں پڑھتے ہو جہاں میرے پیغمبر نے نہیں پڑھی. اس لیے تقی عثمانی صاحب اللہ آپ کو جزائے خیر دے، جب آپ کا بھائی فوت ہوا تھا آپ نے کراچی میں جنازہ پڑھایا تھا، آپ نے جنازے میں فاتحہ پڑھی تھی، تمہارے علماء بھی تمہارے خلاف اٹھ گئے تھے اور تم نے کہا تھا کہ فاتحہ پڑھنا ثابت ہے. ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے جب اللہ کی قسم لوگ کتاب و سنت پہ عمل کرتے ہیں. ہمیں بغض نہیں، کینہ نہیں. اللہ کرے سارے قرآن و حدیث کو ماننے والے بن جائیں، سارے میرے پیغمبر کے ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی پئیں، سارے جنت میں جائیں. ہمیں کسی سے بغض اور حسد نہیں ہے. لیکن میرے بھائیو دعوت کے اندر 2 نمبری نہ ہو، دعوت ایک طرفہ ہونی چاہیے. جیسے حضرت ابراہیم ایک طرفہ رب کی طرف جھکنے والے تھے، وہ غیر اللہ کو نہیں پکارتے تھے. تو اس لحاظ سے ہمیں چاہیے ہم اپنے جنازوں کو درست کریں، فاتحہ پڑھا کریں، جنازہ بلند آواز سے بھی پڑھا کریں، تاکہ جن کو نہیں آتا کم از کم وہ تو دعا کر کے شامل ہو جائیں، آمین کہہ کے شامل ہو جائیں. اگر ان کو دعا بالفرض نہیں آتی یاد کرنی چاہیے. تو ہم جنازہ اسی طرح جنازے کی ہر تکبیرات کے ساتھ ہم رفع الیدین کرتے. کتاب العلل دار قطری کی جو روایت ہے، نبی الاسلام
رفع الیدین کرتے تھے جنازے کی ہر تکبیر کے ساتھ. بعض نے اس کو ضعیف کہا. چلو آپ کے کہنے کے مطابق ضعیف ہو بھی صحیح, عبداللہ بن عمر سے صحیح سند سے ثابت ہے. میرے پیغمبر کے صحابی عبداللہ بن عمر جو سب سے زیادہ نبی اسلام کی اتباع کرنے والے تھے, وہ جنازے کی ہر تکبیر کے ساتھ رفع الیدین کیا کرتے تھے. آپ بھی کیا کریں. یہ ہے صحابہ کرام کو ماننا. اس لیے میرے بھائیوں, ہماری دعوت توحید کی دعوت, ہماری دعوت رسول اللہ کی دعوت, ہماری دعوت صحابہ کرام کے مشن کی دعوت, ہماری دعوت اسلاف کی دعوت کے ان کے طریقے کے مطابق کتاب و سنت کو سمجھ کے کتاب و سنت پر چلیے. اسی کے اندر کامیابی ہے. اسی طرح میرے بھائیوں آگے چلیے. ایک وتر کے امتیازی مسائل میں سے صرف اہل الحدیث قائل ہیں. میرے پیغمبر کا فرمان ہے, جو ایک وتر پڑھنا چاہے ایک پڑھ لے, 3 پڑھنا چاہے 3 پڑھ لے, 5 پڑھنا چاہے 5 پڑھ لے. نبی اسلام نے 1 3 5 7 9 تک وتر پڑھے ہیں. یہ سارے پڑھ سکتے ہیں آپ. لیکن لوگ کہتے ہیں جی ایک وتر کی حدیث آئی. ایک بہت بڑے مفتی فوت ہو چکے ہیں, کہتے ہیں میں 13 یا 14 سال اس حدیث کا جواب سوچتا رہا. آپ اندازہ لگائیں تقلید کے نقصانات کتنے ہیں. حدیث ماننے کی بجائے ایک وقت کا عالم اس حدیث کا جواب 13-14 سال سوچتا رہتا ہے کہ میں اس کا جواب کیا دوں. ایک وتر والی حدیث اس کا جواب کیا تھا کہ میرے پیغمبر نے ایک کا کہا ہے نا. تقلید کو چھوڑے, ہم نے بھئی ایک وتر پڑھنا ہے, ہم نے ماننا ہے. پھر وہی شیخ اپنی وفات سے پہلے اپنا سر پکڑ کے بیٹھے تھے, اور کسی نے پوچھا تھا کہ آپ سر پکڑ کے استاد محترم کیوں بیٹھے؟ کہنے لگے ہم نے عمر ضائع کر دی, میں نے عمر ضائع. وہ کہنے لگا جی آپ نے تو دین کا بڑا کام کیا ہے. وہ اپنے اماموں کے قولوں کو درست کرتے رہے, اس میں عمر ضائع کر دی. میں کہتا ہوں عمر ضائع ہی کی ہے اس بندے نے جس نے 13-14 سال ایک وتر کی حدیث کا جواب سوچا میں اس کا جواب کیا دوں. اس کا جواب یہ تھا کہ میرے پیغمبر کا عمل آ گیا, فرمان آ گیا, نبی الصلوۃ والسلام کی بات آ گئی. یہ حرف آخر ہے. یہ ہمارا اور ان کا فرق ہے. ہم نبی اسلام کی ہر بات کو ترجیح دیتے ہیں, وہ اپنی تقلید کی آڑ میں حدیثوں کو چھوڑ جاتے ہیں, ان کی تعویلات کر جاتے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا معاملہ درست کریں. ہم 8 نماز تراویح کیوں پڑھتے ہیں؟ اس لیے کہ نبی اسلام کی بیوی حضرت عائشہ کہتی ہے نبی اسلام رمضان غیر رمضان میں 8 سے زیادہ یعنی 11 رکعات سے زیادہ نہیں پڑھا کرتے تھے. یہ نفلی عبادت ہے, ویسے تو جتنی مرضی کوئی کر لے, لیکن سنت 20 نہیں, 20 میرے پیغمبر کی سنت نہیں. 20 رکعات نماز تراویح عمر بن خطاب کی سنت نہیں. صحیح حدیث سے ثابت ہے نبی اسلام نے 8 نماز تراویح ادا کی ہے, قیام اللیل 8 کا آپ نے کیا ہے. اسی طرح حضرت عمر نے ابی بن کعب تمیم داری کو حکم دیا تھا ان یقوم للناس 11 رکعۃ, کہ لوگوں کو 11 رکعات پڑھائیں. اور حدیث سے ثابت ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے فرمان کے بعد وہ لوگوں کو 11 رکعات ہی پڑھایا کرتے تھے. ایک ضعیف روایت پیش کر دی, خود ان کے علماء نے بھی اس کو ضعیف قرار دیا. اور یزید بن رومان کہتے تھے عمر کے زمانے میں 20 پڑھی جاتی تھی, کون پڑھتا تھا؟ حضرت عمر نے تو نہیں پڑھی, انہوں نے تو 11 کا حکم جاری کیا. لوگ کہتے تھے جی مکہ کے اندر 20 ہیں, لو اب دیکھ لو 20 ہو رہی ہیں وہاں پہ. انہوں نے اس پہ بھی کہا کہ نہیں جی اس کو 20 ہی جاری رکھنا چاہیے. وہ میرے بھائیوں اگرچہ بہت سی رکعات کے قائل ہیں, وہ کہتے ہیں نبی اسلام نے فرمایا دن رات کی نماز 2 کر کے پڑھتے رہو, جتنی مرضی پڑھ لو, اس پہ پابندی نہیں ہے. لیکن جو بندہ سنت کہے گا نا, سنت 20 نہیں, سنت میرے پیغمبر کی 8 ہی ہے, باقی نبی اسلام نے اجازت دی ہے. اسی طرح میرے بھائیوں ہم نماز کے اندر جمعے کی پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی پڑھتے ہیں, اور جمعے کی دوسری رکعت میں حل اتاک حدیث الغاشیہ پڑھتے ہیں. اگر اس دن عید آ جائے, عید بھی ہو جمعہ ہو, اس کی بھی پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی, دوسری میں حل اتاک حدیث الغاشیہ. اور جس دن جمعہ ہوتا ہے, جمعے کے والے دن فجر کی نماز کی پہلی رکعت میں سورہ سجدہ اور دوسری میں دہر کیوں پڑھتے ہیں؟ اپنی مرضی کرتے ہیں؟ نہیں, ہمیں اس کے علاوہ بھی صورتیں آتی ہیں. ہم یہ صورتیں کیوں پڑھتے ہیں؟ اس لیے کہ میرے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے. ہم وتروں کی پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی پڑھتے ہیں, دوسری میں قل یا ایھا الکافرون پڑھتے ہیں, تیسری میں قل ھو اللہ احد پڑھتے ہیں. اگر کوئی ہمارا امام کوئی اور پڑھ دے, اسے نہیں ایسے کرنا چاہیے, سنت پہ عمل کرے. نبی علیہ السلام نے یہی صورتیں پڑھی ہیں. ہم اس سنت کو زندہ کر کے انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ساری زندگی یہی پڑھتے رہیں گے. انشاءاللہ یہ پڑھیں گے, کیوں میرے پیغمبر نے پڑھی ہے. اور دوسرے مذاہب میں کیا ہے کہ اپنی نماز میں خاص صورتیں متعین کر کے نہ پڑھی جائیں, اس لیے وہ نہیں پڑھتے. اسی طرح ہمارا موقف امتیازی مسئلہ سورہ سجدہ قرآن کے اندر, سورہ حج, اس میں 2 سجدے ہیں. کتنے سجدے ہیں؟ 2 سجدے. ہم دونوں سجدے کرتے ہیں. قرآن میں 15 سجدے ہیں, دوسرے بھائی 14 مانتے ہیں. سورہ حج کے 2 سجدے ہیں. ذرا غور کیجئے, تقلید تیرے کتنے نقصان ہیں. میرے پیغمبر کے صحابہ 2 سجدے کر رہے ہیں.
سورہ حج کے اندر، اور تم نے دوسرے سجدے کے پاس لکھ دیا عند الشافعی، اور شافعیوں یہ تم نے کرنا ہے، ہم حنفیوں نے نہیں کرنا. یہ مطلب ہوا نا کہ شافعی لکھ دیا کہ یہ شافعیوں کے نزدیک سجدہ ہے، اور یہ تلاوتیں وہ اپنی نمازوں میں کرتے ہیں، 2 سجدے نہیں کرتے. تو میرے بھائیوں یہ ہمارے امتیازی مسائل ہیں، اللہ کی قسم ہم اس پہ دلائل رکھتے ہیں. آپ کو بھی اس کی دعوت دیتے ہیں، اپنی نمازوں کی اصلاح کیجئے، اپنے معاملات کو درست کیجئے. اسی طرح ہم جرابوں پہ مسح کے قائل ہیں. میرے پیغمبر کی حدیث ہے، اس حدیث میں اختلاف ہے کہ صحیح ہے کہ ضعیف ہے. چلے حدیث مرفوع ضعیف مان لیتے ہیں، لیکن ان احادیث کے مطابق میرے پیغمبر کے صحابہ سے جرابوں پہ مسح کرنا ثابت ہے. حضرت علی جرابوں پہ مسح کیا کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، برا بن عازب سے ثابت ہے، اور اسی طرح سہل بن سعد سے ثابت ہے. حضرت امام ابو داود نے 10 یا 9 یا 10 صحابہ کا ذکر کیا اپنی ابو داود کے اندر کہ یہ مسح کیا کرتے تھے جرابوں پہ. کسی ایک صحابی سے بسند صحیح جرابوں پہ مسح نہ کرنے کی دلیل ثابت کر دے، ہم اللہ کے فضل و کرم سے جرابوں پہ مسح چھوڑ دیں گے. ہم کیوں کرتے ہیں؟ کہ میرے پیغمبر کے صحابہ سے ثابت ہے. تو میرے بھائیوں ہم اس پہ دلائل رکھتے ہیں. یہ کہتے ہیں جی سردیوں میں اہل حدیثوں کے پیچھے نماز نہ پڑھا کرے، گرمیوں میں پڑھ لیا کرے. وہ کیوں جی؟ سردیوں میں یہ مسح کر کے کھڑے ہوتے ہیں. لو میرے بھائیوں اخیر کر دیے. میرے پیغمبر اسلام کے صحابہ کا اجماع سکوتی ہے جرابوں پہ مسح، یعنی کوئی بھی منکر نہیں ہے. صحابہ کرام سے مسح ثابت ہے. اس لیے میرے بھائیوں ہمیں بھی چاہیے، اور ہم کہتے ہیں مرد اور عورتوں کی نماز کی ادائیگی کا جو طریقہ ہے یہ دونوں کا ایک ہی ہے. اس میں کوئی فرق نہیں کہ عورت جو ہے وہ مینڈ کی سجدہ کرے اور بندہ کھل کے کرے. جو نماز میرے پیغمبر نے پڑھی ہے وہی نماز مردوں کے لیے ہے، وہی خواتین کے لیے. اس کی ادائیگی میں کوئی فرق نہیں. ہاں پردے کا فرق ہے. عورت جو ہے اس نے لازماً بالغہ عورت اپنا سر ڈھانپ کے نماز پڑھے گی، یہ حکم مرد کے لیے نہیں ہے. اس کی نماز ہو جائے گی لیکن عورت کی نہیں ہوگی. اس لیے میرے بھائیوں یہ مسائل جو ہیں ان کو سیکھیے، ان کو سمجھیے. اسی طرح میرے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے حلالہ کو ملعون قرار دیا. حلالہ نکاح حلالہ ملعون ہے. اسی سے بچنے کے لیے تو ہمارے ساتھیوں کے بھائی جو ہیں ہمارے پاس فتویٰ لینے کے لیے آتے ہیں. لعنت کی ہے نبی الاسلام نے حلالہ کرنے اور کروانے والے پر. جس کو 3 طلاقیں ہو جاتی ہیں اب اس کو جی دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا آگے، پھر اس کے ساتھ وقت گزار کے وہ طلاق دے گا، پھر یہ پہلے کے لیے حلال ہو جائے گی. اس نظریے سے نکاح کرنا کہ پہلے کے لیے حلال کرنا ہے، محمد رسول اللہ اس پہ لعنت کی. اور ہم الحمدللہ آج بھی اس حدیث کو مد نظر رکھ کے لعنت ہی بھیجتے ہیں اور اس نکاح کو جائز قرار نہیں دیتے. یہ نکاح ہی نہیں ہے، یہ زنا کی قسم ہے. تو اس لحاظ سے میرے بھائیوں نکاح حلالہ سے محمد رسول اللہ نے منع کیا ہے. اور ہم ایک مجلس کی 3 طلاقوں کو ایک وقت میں جو بندہ 3 طلاقیں دے ہم کہتے ہیں وہ ایک ہوئی ہے. اس کی دلیل ہمارے پاس ہے. نبی اسلام کے دور میں جو 3 دیتا تھا وہ ایک ہوتی تھی. حضرت ابوبکر صدیق جن کے زمانے میں صحابہ کرام کی تعداد زیادہ تھی، اس دور میں بھی جو 3 دیتا تھا ایک ہوتی تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے ابتدائی 2 سالوں میں جس وقت صحابہ کرام کی تعداد بھی زیادہ تھی، جو 3 دیتا تھا ایک ہوتی تھی. اس کے بعد حضرت عمر نے سمجھایا، کیونکہ میرے بھائیوں یاد رکھو 3 طلاقیں اکٹھی دینا بھی جرم ہے. نبی اسلام کی موجودگی میں ایک بندے نے 3 طلاقیں دی تو آپ نے فرمایا ایل ابو بکتاب اللہ وانا بین اظہرکم، میری موجودگی میں اللہ کی کتاب کے ساتھ مذاق اڑایا جا رہا ہے. کیونکہ طلاق دینے کا بھی طریقہ ہے، ایک دینی چاہیے، 2 یا 3 یا اس سے زیادہ نہیں دینی چاہیے. تو حضرت عمر نے کہا بعد آ جاؤ وگرنہ ہم جاری کر دیں گے. اگر یہ پہلے سے سنت ہوتی تو پہلے ہی جاری ہوتی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معاملہ اجتہادی اور حاکم ہونے کی حیثیت سے ایک غلط طریقے سے روکنے کے لیے انہوں نے کہا تم بعد نہیں آتے، آج کے بعد جو 3 دے گا ہم تینوں لاگو کر دیں گے. لیکن جب اللہ کے رسول اور صحابہ کرام میں اختلاف پیدا ہو جائے، ہمیں حکم کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کی اتباع کرنے کا. حضرت عمر نے کہا حج تمتع جائز نہیں. بندے نے کہا عبداللہ تمہارے باپ وقت کے حاکم خلیفہ راشد کہتے حج تمتع جائز نہیں، تم کیا کہتے ہو؟ کہنے لگے رسول اللہ نے کیا ہے کرنا چاہیے. کہا تمہارے ابا جی تو منع کرتے ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر نے ہمیں بتلا دیا کہ لوگو جب خلیفہ راشد اور محمد رسول اللہ کی حدیث کے درمیان تمہیں اختلاف نظر آئے پھر کرنا کیا ہے؟ عبداللہ بن عمر نے کہا امر ابی یتبع ام امر رسول اللہ. اے سوال کرنے والے مجھے بتلاؤ امر ابی میرے باپ کی بات مانی جائے گی یا محمد رسول اللہ کی مانی جائے گی؟ میرے پیغمبر نے حج تمتع کیا لہذا ہم کریں گے. تو جب صحابہ میں اختلاف ہو جائے تو بات محمد رسول اللہ کی مانی جائے گی. حضرت رکانہ نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی، بعد میں پریشان ہوئے، آپ کے پاس آئے، فرمایا ایک مجلس میں دیے؟ کہاں جی ہاں. فرمایا تم اس سے اگر چاہو تو رجوع کر لو، یہ ایک ہوئی ہے.
مسند احمد کی روایت ہے تو انہوں نے اپنی بیوی کے ساتھ رجوع کر لیا. اس بنا پر ہم فتویٰ دیتے ہیں کہ 3 طلاقیں ایک مجلس کی، ایک وقت کی، وہ ایک ہوتی ہیں. آگے مجلس سے جدا ہو جائیں تو ہم بھی کہتے ہیں کہ وہ تینوں ہو گئی. اس لیے میرے بھائیوں قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، جس طرح اللہ نے اپنے پیغمبر کو حکم دیا کہ آپ ان کے سامنے اعلان کر دیں یہ میرا طریقہ کار ہے، یہ میرا راستہ ہے، میں بصیرت کی بنیاد پر تمہیں دعوت دیتا ہوں، میں بھی اور جو میرے پیروکار ہیں صحابہ کرام اور آپ کے پیروکار قیامت تک، ان کا بھی آج بھی یہی منہج ہے. آپ کی بصیرت پہ رہتے ہوئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کی آبیاری کرنا، دعوت دینا، یہ الحمدللہ ہمارا موقف ہے. آج اسی لیے ہم اپنے آپ کو اہل الحدیث کہلواتے ہیں اور لوگ ہمارے اوپر تان و تشریح کر کے ہمیں گستاخ رسول بھی کہتے ہیں، لوگ ہمیں وہابی ہونے کا تانا بھی دیتے ہیں، اور لوگ ہمیں کہتے ہیں جی یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مخلص نہیں ہے. منافقین والی آیتیں ہمارے اوپر پیش کرتے ہیں. میرے بھائیو ہم اس چیز سے گھبراتے نہیں، ہم کہتے ہیں نا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے قبول کرتے ہیں، کیونکہ میرے پیغمبر کو شاعر کہا گیا، میرے پیغمبر کو مجنون کہا گیا، میرے پیغمبر کو ساحر کہا گیا. انہوں نے کہا نبی علیہ السلام خود قرآن گھڑ کے لاتے ہیں. کبھی انہوں نے آپ کو مزمم کہا، کبھی مسحور کہا. میرے پیغمبر کو اتنا کچھ کہا، میرے پیغمبر نے صبر کیا. آج ہم بھی صبر کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں حکم کیا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا، اطاعت کا. کیونکہ کائنات میں ایک ہی ہستی ہیں جن کی زندگی ہمارے لیے اسوہ حسنہ قرار دی گئی ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اور وہ ہستی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. میرے بھائیو بڑے دلائل ہیں، آگے امتیازی مسائل بہت زیادہ ہیں، لیکن وقت بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اس لیے میرے بھائیو اسی پہ اکتفا کرتے ہیں کہ ہم اپنا منہج درست کریں. سب سے پہلے عقیدہ اس کی اصلاح کریں. اللہ کی قسم ہم یہ جو کہتے ہیں نا یا صرف یا اللہ مدد، یہ اپنی پاس سے نہیں کہتے. ہم کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ قرآن کہتا ہے وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، مددیں میرے اللہ کے پاس سے ہوتی ہے، غیبی مددیں میرے اللہ کے پاس سے. ہم کہتے ہیں اس کے علاوہ کوئی کہے یا رسول اللہ المدد، کوئی کہے یا علی المدد، کوئی کہے یا عطار المدد، کوئی کہے یا غوث اعظم المدد، یا عبد القادر جیلانی شیء للہ. ہم کہتے ہیں یہ نعرے شرکیاں ہیں، یہ نعرے شرکیاں ہیں. اپنے عقیدوں کی اصلاح کیجئے. اگلے فتوے ہم تم پہ نہیں لگاتے، ہم کہتے ہیں ان نظریات کو چھوڑ دو. میرے پیغمبر نے اپنے صحابہ کو اپنی وفات کے بعد یہ نعرے نہیں سکھلائے، نہ صحابہ نے یہ نعرے لگائے ہیں. اس جماعت کے نقش قدم پہ چلو گے تو جنت کا راستہ آسان ہو جائے گا، نہیں تو پکڑ لیا جائے گا. اللہ اکیلے ہیں جن کے پاس مدد ہے، غیبی مددیں صرف میرا اللہ کرتا ہے. اس لیے میرے بھائیو اپنے نعروں کو درست کیجئے، کیونکہ یہ یا کہہ کے کسی کو پکارنا یہ اس کی عبادت کرنا ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں اپنے عقیدے بھی صحیح کرو، اپنے نظریات بھی صحیح کرو، اور اپنی زندگی اوڑھنا بچھونا محمد رسول اللہ کی احادیث کو بنا لو. اسی میں کامیابی میری بھی ہے، آپ کی بھی ہے. اللہ ذوالجلال والاکرام سے دعا ہے وہ پروردگار ہمیں صحیح معنی میں دین اسلام کے مسائل سمجھنے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.